کا بیان ماں کی عظمت۔ دوستو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، تھینک یو۔ دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک 6 برس کا بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، 6 سال 6 سال کا بچہ، اس کی ساری امیدوں کا محور ماں ہی ہوتی، گود بھی ماں کی، سرانہ بھی ماں، بستر بھی ماں، کھانا بھی ماں، پانی بھی ماں، کپڑا بھی ماں، ماں کے گرد اس کا طواف ہوتا ہے۔ کیا میرے رب کا نظام ہے، سب سے محبوب ہستی پر کتنا بڑا امتحان ڈالا۔ باپ تو دیکھا ہی نہیں، 2 ماں کے پیٹ میں تھے، باپ اٹھا لیے گئے۔ ماں کو جنگل میں موت دی، جنگل میں 4 دن سفر مؤخر کروا دیتا میرا اللہ، تاکہ ماں مرتی نانکوئی میں تو ماں میں نانے سارے چاہ کے کھڑا لیندے۔ اللہ 4 دن پہلے سفر کروا دیتا تو مکے پہنچ جاتی تو داد کے سنبھال لیندے، لیکن پیچ جنگل میں وہ کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، ہمیشہ کیفیتیں گلائی کرتی چلی آئیں، الفاظ ہی نہیں ملتے بتانے کے لیے۔ تو میں وہاں جس کیفیت سے کھڑا تھا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ ادھر شام بھی ڈھل چکی تھی، سورج کنارے لگتا جا رہا تھا اور ماحول عجیب سوگوار سا تھا، اور میں 14 صدی پیچھے لوٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 6 برس کا معصوم بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایمن تسلیاں دینے والی ہے۔ آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، سانس آتا ہے اکھڑتا ہے، آتا ہے اکھڑتا ہے۔ آج سے پہلے موت دیکھی نہیں، پہلی موت، اور وہ بھی ماں کی، سب سے قریب ترین رشتہ۔ تو آخر اماں آمنہ نے ارشاد فرمایا، میں تو جا رہی ہوں اور ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ گردن جو ڈھلکی، اللہ کے نبی چمٹ گئے، سینے پر گر گئے۔ یا ام یا ام یا ام، جواب ہی نہیں۔ حضرت علی نے فاطمہ کو قبر میں اتارا، پھر کہا فاطمہ، لوگ تھے نا ان کو عبرت کے لیے، لوگ ساتھ تھے، قبر میں اتارا، مٹی ڈال دی، پھر کہا فاطمہ کون جواب دے؟ ان وادیوں میں گم ہو کر جواب نہیں آیا کرتے۔ پھر فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جواب۔ یہ وہی فاطمہ ہے جو میرے اشارے پہ تڑپ کے اٹھتی تھی، آج صدا و سارا ہے میری آواز اور جواب کوئی نہیں ہے۔ احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب۔ کیا لوگ قبر میں جا کر بھول جاتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں بھول ہی جاتے ہیں۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ یقیناً ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ ٹوٹ جاتا ہے، موت آ کر جدا کر دیتی ہے۔ قبروں میں لوگ سو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جا کے نہیں سوتا۔ آج فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ انہی ہاتھوں سے پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں کے ساتھ میں نے فاطمہ کو الوداع کہہ دیا، اور مجھ پر یہ بات کھل گئی، یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ کوئی ساتھ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو ٹوٹ جاتا ہے۔ اما آمنہ کی آنکھ بند ہوئی، ہمارے نبی کی ہچکیاں۔ اب تسلی دینے والا کوئی نہیں، نوکر تسلی دے سکتا ہے؟ ایمن تو نوکرانی تھی باپ کی۔ آدمی اپنوں کے کندھے پر سر رکھ کے روئے تو تسلی ہوتی ہے۔ میں اپنی ماں کی موت پہ نہیں تھا، یہ مجھے کوئی کندھا نہ ملا رونے کے لیے، میں حج پہ تھا۔ وہ زخم آج بھی میرے اندر اسی طرح ہے، ناسور کی طرح رشتہ رہتا ہے۔ خوش قسمت ہے ان کو ماں کا جنازہ ملا، نہ مجھے کندھا دینا ملا نہ شکل ملی۔ باپ نے میری گود میں جان دی، میں نے اس کا جنازہ پڑھا، اسے قبر میں اتارا، وہ یاد ہی نہیں آتا۔ اور ماں کل بھی خواب میں آئی ہوئی تھی،
کہ مجھے میرے اندر، حالانکہ میں حج پہ تھا، میں کوئی کاروباری نہیں ہوں کہ میں کسی کاروبار پہ گیا ہوا ہوں، لیکن وہ زخم ہے جو اندر ہی اندر میں نہیں تھا، میں نہیں تھا. تو وہ کندھا نہیں ملا کسی اپنے کا جس پہ سر رکھ کے میں 4 آنسو بہاتا اور میری تسلی ہوتی. میں اندر ہی کڑتا رہا، گھلتا رہا، کڑتا رہا، گھلتا رہا. آج بھی اسی طرح گھلتا بھی ہوں، کڑتا بھی ہوں. جب کبھی ماں یاد آتی، باپ کے یاد آنے پہ وہ غم نہیں ہوتا جو ماں کے یاد آنے پر ہے کہ یہ میرے یہ خلا رہ گیا ہے، یہ کمی رہ گئی ہے. تو کوئی نہیں ہے میرے محبوب کا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے وہ روتا. نوکر تسلی دے سکتے ہیں. اس لیے جب دفن کے بعد چلنے لگے تو آپ اپنی ماں کی قبر پر گر گئے، یوں ایسے وہ تعویذ کو لپٹ گئے ایسے. ام ایمن اٹھائیں، اٹھے. کیا منظر، اوئے ہوئے، کیا بے نیاز، کیا بے نیاز. کھینچ کے اٹھایا، گردن اسی طرح مڑی ہوئی ہے ماں کی قبر کی طرف. جب تک قبر نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، لپک لپک کے ادھر کوئی نظر جاتی ہے. خوش قسمت ہیں جنہیں ماں کی خدمت نصیب ہوگی، جنہوں نے کوئی باپ کی خدمت کر لی، ماں کی خدمت کر لی. ہاں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس سے زیادہ اللہ اور کیا ماں باپ کا حق بتائے گا کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے آگے بچھ جا، ذلیل ہو جا، خوار ہو جا. کہ یہ جنت کا دروازہ ہیں. جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی، نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں. بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے. ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خاوند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا. اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ، کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں. ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض. فوراً انہیں بلوایا. علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، وہ چاہے تو تو میرے پاس آ جا. کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں. آ گئی. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے. زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے. میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے. جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے،
اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان پر۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصلہ آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دے، کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف۔ اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہتا ہے، معاف کر دے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ ایڈا بھی میرا جگرا کوئی نہیں کہ میں اتھو تائی میں معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی۔ قصائی نہ کوئی عابد نہ زاہد ہے، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، قصائی میرا ساتھی کدو بن گیا؟ یا اللہ کہاں ہے؟ بازار میں فلاں جگہ۔ وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا قصائی کیڑا ہونا کہ جی وہ بیٹھا ہے۔ عام قصائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکتا؟ اس نے کہا آ جا۔ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے، آ جا۔ گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا۔ پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک بوڑھی ایسے ایک روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور پھر ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا۔ جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی، ماں جو ہوئی، جدا دی خدمت کراں شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے۔ میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ یہ ماں ہے، ماں جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان۔ تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز جا رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی۔ نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی ماں کا فرما بردار ہے،
ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ کیسے فرمانبردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے۔ کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نے تو کر، تو میری ماں دی کر، اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے۔ اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے، اما موڑا کھین میں پتہ نہیں لگا، بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے، پھر کہتے اما نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے ہائے بھائیو، مر تو سب نہیں جانا ہے، پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتے۔ اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا۔ ہاں، ماں باپ ایسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا، گستاخی بھی نہ کرنا۔ تو بھائیو، موت تو سب کے لیے ہے، سارے ہی مر جائیں گے، ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کر دے گا۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا، اگر جا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بیوی بچوں کو بھی لے جا، اپنے آپ کو بھی لے جا، اب جاؤ ہمیشہ اکٹھے رہو، آج کے بعد کوئی جدائی نہیں ہے۔ 61 سال کی عمر میں ہمارے نبی کو اللہ نے بیٹا دیا، ابراہیم ہے۔ بڑھاپے کی اولاد تو آدمی کا کلیجہ پکڑ لیتی ہے، 61 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، نام ابراہیم رکھا، مدینے کے ایک پرفضا مقام میں جگہ میں ٹھہرایا، دودھ پلانے والی کا انتظام کیا، جس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ بیٹے کی مبارک ہو، آپ نے اس کو ایک اونٹنی یا ایک غلام اس کو اپنے تحفے کے طور پہ پیش فرمایا، اور آپ 62.5 سال کے ہو گئے، 18 مہینے کا بچہ ہو گیا، 18 مہینے کا بچہ دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، ابتا کہنے لگا، ایک دم خبر ہے یا رسول اللہ ابراہیم سکرات میں کوئی بیمار نہیں ہوئے، ایک دم۔ اے ہائے، آج کسی نے دیکھنا ہو کہ باپ کیسا ہوتا ہے تو دیکھو، آج نبی کے قدم ہوا کی طرح اٹھ رہے تھے، لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے، رب ہوا کی طرح چل رہے تھے۔ نبوت نے باپ بن کے دکھایا، پوری زندگی دکھائی ہے، پوری زندگی آپ کے قدم ہوا میں اٹھ رہے تھے، وہ دل دھک دھک، جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو جیسے شمع کو بجھنے کے لیے آخری جھونکے کی چاہت تھی۔ بچے کی آنکھیں دروازے کی طرف، آپ نے گود میں لیا، باپ بیٹے کی نظریں چار ہوئیں، ابراہیم کی آنکھیں بند ہوئیں، میرے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی، اور کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں بھی تیرے پاس پہنچنے والا ہوں تو آج میں بڑا غم دکھاتا، پر آنکھ اشک بار ہے، دل غمگین ہے، زبان شکر گزار ہے۔ اتنا صدمہ تھا قبر میں نہیں اتر سکے، دوسروں سے کہا ابراہیم کو قبر میں اتارو، جو قبر میں اتارا تو پھر آپ سرانے بیٹھے تھے، پھر جب لحد میں رکھا گیا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا غم دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشکبار ہے، دل غمگین ہے، زبان شکر گزار ہے، یقین ہے کہ ہم بھی تیرے ہی پاس پہنچنے والے ہیں۔ چند مہینوں کے بعد خود بھی چلے گئے۔ تو بھائیو، موت عبرت ہے، موت عبرت ہے، خود نصیب ہے جو موت سے بھی عبرت نہ حاصل کرے۔ او بھائیو، اپنے اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا منزل بناؤ، اپنے اللہ کو راضی کرنا مجبوری بناؤ،
جیسے یہ بڑے کاروباری کہتے ہیں نا، سود پہ کام نہ کریں تو پھر کام کیسے چلے. اور میں یوں کہتا ہوں یہ کہو اگر اللہ راضی نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اگر میرا اللہ راضی نہ ہو تو کام کیسے چلے گا؟ مجبوری بنا لو اپنی، یا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے. تو بھائیو آؤ توبہ کریں. سارے بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو بھائی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز شروع کرے، جو گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں چھوڑ دے. میرے نبی کی آخری وصیت تھی نوکر غلام محتاطوں کو گالیاں نہ دینا، برا سلوک نہ کرنا. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے. گالیوں سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو. جو سود میں پھنس گئے ہیں توبہ تو کریں، ارادہ تو کرو کہ میں نے سود چھوڑنا ہے. اتنی کیوں دلیری ہے؟ یہ ذہن کیوں بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر ہوتا نہیں؟ تو پھر موت سے بچ کے دکھاؤ. اگر مرنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، خیر خائی میں کہہ رہا ہوں. میرے رب کی قسم، جس اولاد کی خاطر یہ بڑے بڑے نظام سوچ رہے ہیں، یہ تو موت کے بعد قبر پہ ہی نہیں آتے. مجھے اپنا سرمایہ ساتھ لے کے جانا ہے. جھوٹ سے بچو، زنا سے بچو، شراب سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو. اذان پر سارے نظام بند کر کے مسجد کی دوڑ لگاؤ. ناپ تول کی کمی سے بچو، وعدے کے پھر جانے سے بچو. سارا بازار برباد ہو گیا ہے، پیسے لے کے بیٹھ رہے ہیں. نہ کرو. میرے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں بیٹھے تھے، یعنی مسجد کے مغرب کی طرف. تو آپ نے ایسے آسمان کو دیکھا، پھر ماتھے پہ ہاتھ، اوف. آپ نے کہا اوف اوف. ما انزل من التشدید. کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے. تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں ہم سب ہیبت کی وجہ سے چپ رہے، نہیں بولے کہ کیا حکم آ گیا. ایک دن گزر گیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے، کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، اور لوگوں کا پیسہ دبا کے مر گیا تو اس کی نہ شہادت قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ اس کی بندگی قبول ہے. تو بھائیو بازار کی ریت بدلو، اس میں سے سود نکالو، جھوٹ نکالو، وعدہ خلافی نکالو، زکوٰۃ کو زندہ کرو، صدقات کو زندہ کرو، عاجزی، مسکنت، تواضع سیکھو. یہی باتیں سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ کوئی الگ فرقہ نہیں، کوئی الگ جماعت نہیں. تبلیغ دین کو سیکھنے کی ایک پاکیزہ محنت ہے جو 6 بر اعظم کے اس طرح پھیلی ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی تاثیر نہیں دیکھی کہ 6 بر اعظم کے انسان اس سے متاثر ہو کر توبہ بھی کر رہے ہوں، زندگیاں بھی بدل رہے ہوں. تو سارے بھائیو توبہ بھی کرو اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے ارادے بھی کرو، اور ادریس کی اماں کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخشش فرما دے. تو سورۃ فاتحہ دیکھو بھائیو، میں آیا تو بچے قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ ان کو جزا دے، لیکن یہ بچوں کے ذمے نہیں ہے، یہ ادریس کے ذمے ہے. اس کی ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھی ہوئی ان بچوں کے 100 قرآن سے زیادہ جا کے ماں کو لگے گی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے والے جڑے ان دین بھی مول لے لے. کہاں جی مولوی صاحب بچے گل دو، میری ماں مر گئی قرآن پڑھ چھڈن. ارے بدبخت تو بھی تو پڑھ، تو صرف کاروبار کے لیے پیدا ہوا ہے، ماں کا بھول گیا ہے. سارا زندگی بھر کا دکھ درد کیسے تڑپ تڑپ کے روئی مچلی. کبھی اولاد کو نہیں سنا یہ کہیں کہ یا اللہ میرے اماں کو بچا لے، مجھے موت دے دے. ماں کو سنا یا اللہ مجھے موت دے دے، میری اولاد کو بچا. اپنے اقتدار کی بلندیوں پر تھا بابر، اور جوانی کی انتہا پر تھا، 42 سال کی عمر
2 آدمیوں کو بغل میں دبا کے آگرے کے قلعے کا دوڑتے ہوئے چکر لگاتا تھا. ایسا جوان، اس ساری دنیا زیر ہو رہی ہے. 16 برس کا ہمایوں بستر مرگ پر آیا تو اس کی بیوی نے کہا تیرے تو اور بیویوں سے بھی بیٹے ہیں، میرا تو ایک ہی ہے، یہ مر گیا تو میری تو دنیا اجڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا. وضو کیا، 2 نفل پڑے اور ہمایوں کی چارپائی کے چکر لگانے لگا. اے میرے رب، اگر تیری تقدیر میں کوئی کسی کی جان کا فدیہ بن سکتا ہے تو آج بابر کی جان لے لے اور ہمایوں کو بچا دے. یہ باپ تو یہ تاریخ بنا گئے ہیں، اولادوں کی تاریخ میں نے کوئی نہیں پڑھی. اولادیں کہتی ہیں مولوی صاحب دعا کرو اماں تے تے اللہ کرم کرے، یعنی مر جاوے سائے بیماری ویکھ لئی سو ہن مر جاوے، ہن اسی تھک پے ہیں اودے کولوں وہ چکر کاٹ رہا ہے. اے میرے رب، اگر تیری تقدیر میں یہ ہے کہ تو کسی کی جان کا کسی کے بدلے میں فدیہ لیتا ہے تو آج بابر اپنی جان پیش کرتا ہے، تو ہمایوں کو بچا لے، بابر کو اٹھا لے. یہ کہہ رہا چکر لگاتے لگاتے اس پہ کیفیت ہوئی، کہنے لگا میں نے ہمایوں کی بیماری لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی. کہتے 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 دیوانوں کی طرح گرا ہے. ہمایوں اٹھتا چلا گیا، بابر گرتا چلا گیا. 42 برس کی عمر میں جنازہ اٹھ گیا. ماؤں کا حق پہچانو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بچے آ کے نہ پڑھیں، شکر ہے ہمیں پڑھنے والے مل رہے ہیں. یہ ادریس پڑھے، یہ انیس پڑھے، جو اس اماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، یہ وقت نکال کے پڑھیں. ان کے ثواب پہنچنے پر جو ماں کو راحت ہوگی وہ مدرسے کے بچوں کے ثواب پہنچنے پر وہ راحت نہ ہوگی. تو بھائیو خود پڑھا کرو اپنے والدین کے لیے، خود پڑھا کرو، حصہ مقرر کرو اپنے دن میں کہ یہ اتنا وقت میں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے. میرے باپ نے وصیت لکھی، کوئی ذمہ دار ہے وصیت لکھتا ہے، بلکہ میں نے تو زندگی میں پہلا ہی ذمہ دار دیکھا جو وصیت لکھ کر گیا. مجھ سے فرمایا میری وصیت پڑھنا، تو اس میں بہت سی چیزوں میں ایک یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ میں مرتے دم تک اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا رہا. تمہیں بھی درخواست کرتا ہوں جب تک زندہ رہو مجھے ایصال ثواب نہ چھوڑنا. یہ میرے اوپر حق ہے، میرا باپ میرے لیے جگہ بنا کر گیا ہے، میں اس کے لیے پڑھوں. میری ماں میرے لیے جاگی ہے، مجھے دودھ پلایا ہے، میرے پخانے دھوئے ہیں، میں اس کے لیے پڑھوں. پھر بچوں کو بھی بلاؤ، پھر مولوی صاحب کو بھی بلاؤ، وہ بھی پڑھ دیں، وہ بھی دعا کر دیں. پر ادریس کی دعا یاد رکھنا، طارق جمیل کی دعا ایک نہیں ہو سکتی. اس لیے حکم ہے جنازہ بیٹا پڑھائے، مولوی صاحب نہ پڑھائے، جنازہ بیٹا پڑھائے. کیوں کہ بیٹے کی تو ماں مری ہوئی ہے. جب وہ کہے گا اللہم اغفر لحینا، اگر یہ ادریس جنازہ پڑھاتا تو یہ اپنی کیفیت دیکھ لیتا کہ جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تھا، میں نے بڑے جنازے پہلے بھی پڑھائے، اب بھی پڑھا رہا ہوں، لیکن جب میں باپ کے آگے کھڑا ہوا تھا تو مجھے اس دن پتا چلا تھا مانگنا اور ہے اور پڑھنا اور ہے. میں نے اس دن جنازہ نہیں پڑھا، میں نے اپنے اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے پیو دی معافی کر دے. اور اسی کا نام نماز جنازہ ہے کہ آدمی اندر کے درد سے جب کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے، اس کیفیت پر بخشش آتی ہے. تو بھائیو جن کے مر گئے ہیں وہ یہ حصہ سنبھالو، جن کے زندہ ہیں وہ قدر کرو، کہیں ہاتھ سے یہ دولت چلی نہ جائے. اللہ کے نبی کی سناؤں، آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، یا چلو ماں تو ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. اور نفل نہیں کہہ رہا ہوں، فرض کا میں مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا لبیک میری اماں. میں کہتا جی اماں جی. یہ جذبے تو ایک معصوم کے ہیں. تو بھائیو آؤ دعا کریں ان کے لیے اور اپنی موت کی تیاری کا ارادہ کریں، غفلت کی زندگی سے نکلیں. نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟
اچھا ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص سارے پڑھ لو تاکہ ہم سب کا بھی ان کو کچھ پہنچ جائے. درود شریف بھی پڑھ. اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وابدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها واهلا خيرا من اهلها. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم باعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اے میرے رب، اے میرے مولا، موت تیری طرف سے اٹل فیصلہ ہے، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں. میرے مولا یا اللہ، ادریس کی ماں تیرے در پر پہنچی ہے بیماری کی حالت میں. اے میرے مولا، تیرے محبوب کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ جسے تو دکھ دے کے اٹھاتا ہے تو اس کا حساب معاف کر دیتا ہے. جسے تو تکلیف میں موت دیتا ہے تجھے اس کا حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تیرا اپنا فرمان ہے میرے مولا کہ شہید کا تو حساب لے گا اور نیک عابد زاہد کا بھی حساب لے گا، پر بیماریوں کے دکھ جھیلتے ہوئے لوگ جب تیرے دربار پر آئیں گے تو تو فرمائے گا میں نے انہیں دنیا ہی میں دکھ دے دیا تھا، اب ان کا حساب لیتے مجھے حیا آتی ہے. تو انہیں بے حساب ہی اللہ جنت میں پہنچائے گا. میرے مولا، تیری اس بندی نے بھی بڑی تکلیف میں سے یا اللہ موت کا استقبال کیا. درد سارے جسم میں پھیلا، جوڑ جوڑ میں درد تھا، بوٹی بوٹی یا اللہ بے قرار تھی، اضطراب تھا، پر اوپر سے بڑھاپا بھی تھا. میرے مولا، سفید بالوں سے تجھے حیا. جو عورت اپنے خامند کی پابند ہو، اطاعت والی ہو، نماز پڑھتی ہو، عزت ناموس کی حفاظت کرتی ہو، روزے رکھتی ہو، تو تیرے نبی کا فرمان ہے جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی. وہ بندی یا اللہ نمازیں پڑھتی ہوئی، ذکر کرتی ہوئی، روزے رکھتی ہوئی، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہوئی تیرے پاس پہنچی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے میرے مولا. یا اللہ ان کے بچے بھی نیک ہیں، ان کے خامند بھی نیک ہیں. میرے مولا یا اللہ تو ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور میرے رب ان کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، جنت کا باغ بنا دے. اے میرے مولا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو رشتے ناتوں سے پاک ہے، اور میرے مولا تو نے ہمیں کمزور بنایا. جب ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں ہمیں دکھ درد ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ماں کا رشتہ ٹوٹتا ہے میرے مولا تو دل بڑے زخمی اور دکھی ہوتے ہیں. اے میرے مولا، اے میرے اللہ، تو اس صدمے پر ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ ان سارے خاندان والوں کے گناہ معاف کر دے. یا اللہ اپنی اس بندی کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے، جنت الفردوس ان کا مقام بنا دے. اے میرے رب، جو دکھ درد تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، یا اللہ یہ ان کی کمیوں کا کفارہ بنا دے، کوتاہیوں کا کفارہ بنا دے. اور یا اللہ تو نے جیسے ان کو دنیا میں سکھی زندگی عطا فرمائی، ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا اور سکھ عطا فرما. یا اللہ ان کے بچوں میں آپس میں جوڑ پیدا کر دے، انہیں باپ کا یا اللہ خدمت گزار بنا دے اور ماں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اپنے رزق کو یا اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے. اور میرے رب ان میں آپس میں محبتیں پیدا فرما. یا اللہ مائیں جب چلی جاتی ہیں خاندان بکھر جاتے ہیں. اے میرے مولا، تیری دربار میں درخواست کرتے ہیں کہ یہ بکھرنے نہ پائیں، یہ نہ بکھرنے پائیں، ان میں جوڑ بھی رہے، سلامتی بھی رہے. یا اللہ، اور یا اللہ جتنوں کے بھی ماں باپ آگے چلے گئے اور جو بھی عزیز و اقارب چلے گئے تو سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے. اے میرے رب، سارا جہان نافرمان ہو تجھے پرواہ نہیں، سارے فرما بردار ہو تجھے پرواہ نہیں. اے میرے مولا، ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے، جانے والوں کی معاف کر دے، اور جتنے بھی قبروں میں دکھ اٹھا رہے ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے. اور یا اللہ تیری بندی تیرے در پر پہنچی ہے، اس کی قبر کو بھی ٹھنڈا کر دے، اس کا حساب بھی آسان کر دے. ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، نیکیوں کے آگے پہنچانے والا بنا دے. یا اللہ ان کے خامند کو جو تنہائی کا احساس ہے تو اسے اپنی یاد سے پر فرما دے، اسے اپنی محبت سے پر فرما دے، اسے اپنے محبوب کی محبت سے پر فرما دے. یا اللہ
جتنے بھائی یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے 40 آدمی کسی کے لیے اکٹھے ہو کر دعا کر دیں جانے والے کے لیے تو معاف کر دیتا ہے. یہ ہزاروں اکٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، وہ سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یا اللہ تیرے دربار میں منت سماجت کہ تو اس آنے والی بندی کو معاف کر دے، درجے بلند کر دے، جنت کے راستے آسان کر دے، اور ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پہ خاتمہ فرما. یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما، یا اللہ ایمان پہ خاتمہ فرما. یہ دولت، اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرما، اس دولت سے ہمیں محروم نہ فرما. ہماری نسلوں کو بھی اپنا بنا لے، ہمیں بھی اپنا بنا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.